یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گرابار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بنسبت بری حالت میں ہوگا، اور اس راہ میں لامحالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ۔ لہٰذا آخری منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنا پیش خیمہ بھیج دو، پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یاد رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی اور کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا۔ نہ ایسے موقع پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے، نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے صرف ایک، اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اس سے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہو اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو۔ اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی اور رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانے کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ تمہیں اپنے پروردگار میں سوال کا طریقہ بتایا۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوا لو، اس کی رحمت کے جمالوں کو برسا لو۔ ہاں، بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اجابت دعا میں کبھی دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو، امیدوار کو زیادہ بخشش دی جائے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تم کبھی ایسی چیز بھی طلب کر لیتے ہو اگر تمہیں دے دی جائے تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہٰذا تمہیں بس وہ چیزیں طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو، جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ یاد رکھو کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ بقا کے لیے۔ تم موت کے لیے بنے ہو، حیات کے لیے نہیں۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے، اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھے کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا ہے، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، اور وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہٰذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جاتے۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ اے فرزند، موت کو اور اس کی منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست وہ پاک کر دے۔ خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے۔
اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے اور دنیا نے خود ہی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو نگل لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ ان میں کچھ جو پائے بندھے ہوئے اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر سوار ہو لیے ہیں۔ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہوئے ہیں۔ نہ ان کا کوئی نگہباں ہے ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چروائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطاں ہیں اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔